بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 38 زرد لاش کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مشاتا شکنتلا کو لے کر دوسری منزل کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں شکنتلا کو نہلا دھلا کر نیا جوڑا پہنایا گیا۔ شکنتلا خاموشی سے ہر حکم کو مانتی گئی۔ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دل میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ ہوا اس کی جان جاتی رہے مگر وہ اس جزیرے سے ضرور بھاگ جائے گی۔ بوڑھا ڈاکو جو اس کا ہمدرد تھا اسے جدا کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس محل میں سے کسی کو ساتھ ملایا جائے، مگر وہاں تو سارے کے سارے ہی شکنتلا کے لیے اجنبی اور دشمن تھے۔ ادھر بحری ڈاکوؤں کے جہاز کی 7 روز تک صفائی ہوتی رہی۔ بیمار ملا حکیم کی دوائیوں سے تندرست ہو گئے۔ کپتان نے جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ 8ویں روز شکنتلا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ وہی بوڑھا ڈاکو اس کے پاس ایک ٹوکری میں پھل لے کر آ گیا۔ آتے ہی اس نے کہا، بیٹی میں جہاز کے ساتھ واپس جا رہا ہوں، یہ پھل تمہارے لیے لایا تھا، ہو سکتا ہے پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ شکنتلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے پاس ایک اور کنیز بیٹھی تھی۔ اس نے شکنتلا کو روتے دیکھا تو نفرت سے منہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ بوڑھا ڈاکو اس کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کنیز کے جاتے ہی شکنتلا سے کہا، بیٹی مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی تم سے الگ نہ ہوتا، مگر کپتان کے حکم کے خلاف آواز بلند نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے تمہارے لیے ایک ترکیب سوچی ہے۔ شکنتلا نے پوچھا، بابا وہ ترکیب کیا ہے؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، بیٹی اس جزیرے کے جنوب میں ایک ماہی گیر رہتا ہے۔ وہ اب صرف گھر میں بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے والے جال کی مرمت کرتا ہے۔ اس سے میری دوستی ہے۔ وہ ایک درد مند آدمی ہے۔ یہ میری انگوٹھی تم اپنے پاس رکھ لو۔ اگر کسی طرح تم یہاں سے فرار ہو جاؤ تو اس ماہی گیر کو جا کر میری انگوٹھی دے دینا، وہ تمہاری ہر طرح سے مدد کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تمہیں اس جزیرے سے باہر نکال سکے گا، لیکن کم سے کم وہ تمہیں اپنے ہاں چھپا ضرور لے گا اور کوشش کرے گا کہ تم وہاں سے فرار ہو سکو۔ بوڑھے نے انگوٹھی اتار کر شکنتلا کو دے دی۔ شکنتلا نے پوچھا، بابا اس ماہی گیر کا نام اور حلیہ کیا ہے؟ بوڑھا بولا، اس ماہی گیر کا نام سارنگ ہے۔ حلیہ یہ ہے کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا چلتا ہے۔ اس کی جھونپڑی جنوبی ساحل پر ایک نیلے رنگ کی چٹان کے سائے میں ہے۔ اگر تم کسی طرح یہاں سے فرار ہو جاؤ تو تم یہاں سے نکل کر اس مکان کے پچھواڑے والے جنگل میں سیدھی بھاگ جانا۔ آدھے راستے میں تمہیں ایک چشمہ ملے گا جس کے اوپر سرخ پھولوں والا ایک درخت ہے۔ اس چشمے سے تھوڑی دور سفر کرنے کے بعد ساحل آ جاتا ہے۔ قریب ہی نیلی چٹان ہے جس کے سائے میں سارنگ ماہی گیر کی جھونپڑی ہے۔ اتنے میں مشاتا کنیز اندر آ گئی۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ بوڑھے نے کہا، میں موشے سے اجازت لے کر یہاں آیا ہوں۔ شکنتلا مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے، اسے جدا ہونے سے پہلے آخری بار ملنے آیا تھا۔ مشاتا نے جھاڑ پلاتے ہوئے کہا، اچھا چلو اب بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے ڈاکو نے اپنا کام پورا کر لیا تھا، اب اسے وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ وہ اٹھا، اس نے شکنتلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیار کیا۔ شکنتلا رونے لگی۔ ایک مدت کے بعد اسے کسی انسان سے باپ کا پیار ملا تھا۔ مشاتا اسے جھڑکنے لگی، خبردار جو یہاں کبھی آنکھوں میں آنسو لائی، وگرنہ ابھی مار مار کر تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گی۔ یہاں کبھی کسی کنیز نے آنسو نہیں بہائے، اب خاموش ہو جاؤ، آنسو پوچھ لے۔ شکنتلا آنسو پوچھ کر صبر کر کے بیٹھ گئی۔ دوسرے روز سمندری ڈاکو کا جہاز جزیرہ مارشی سے کوچ کر گیا۔ بوڑھا نیک دل ڈاکو بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ شکنتلا کا دل اس کے لیے کئی روز تک اداس رہا۔ شکنتلا کو محل میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اسے محل کے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ وہاں محل کے اندر قیدی بن کر رہ گئی تھی۔ اسے امبر، اپنا خاندان، اپنا گھر اور اپنا بچہ یاد آ رہے تھے۔ وہ دن کو تو مشاتا کے ڈر کے مارے چپ چاپ سے ادھر ادھر کام کرتی رہتی، لیکن رات کو وہ بستر پر لیٹ کر کچھ دیر چپ کے آنسو بہا لیا کرتی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ شکنتلا اب وہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ وہ دن رات موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک رات اسے موقع مل گیا۔ وہ اپنے بستر پر سے اٹھ کر دوسری منزل کی گیلری میں آ گئی۔ اندھیری رات تھی، ستاروں کی روشنی میں باہر جنگل کے درخت ہوا میں جھوم رہے تھے۔ اتفاق سے باہر پہرا دینے والی کنیز سو گئی تھی۔ شکنتلا نے موقع غنیمت جانا اور دیوار کے ساتھ اوپر تک چلتی ہوئی بیل کیے سہارے گیلری میں سے نیچے اتر گئی۔ زمین پر اترتے ہی اس نے محل کے پچھواڑے والے جنگل میں بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ بھاگتی چلی گئی۔
जंगल इसके लिए अजनबी नहीं था। वो इस किस्म के कितने ही जंगलों में से गुजर चुकी थी। भागते भागते जब वो थक कर एक जगह बैठने वाली थी, इसे वो चश्मा नजर आ गया जिसके बारे में बूढ़े डाकू ने इसे बताया था। चश्मे के ऊपर सुर्ख फूलों वाला दरख्त था। एक पल सस्ताने के बाद वो वहां से फिर भाग उठी। काफी दूर भागने के बाद वो थक गई, इसका सांस फूल गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जब इसका सांस दुरुस्त हुआ तो वो तेज तेज कदमों से साहिल की तरफ चलने लगी। इसे समंदर की तरफ से चलने वाली हवा महसूस हो रही थी। जब वो जंगल से बाहर आई तो सामने समंदर फैला हुआ था। करीब ही एक नीले रंग की चट्टान थी जो सितारों की रोशनी में स्याह मालूम हो रही थी। शकुंतला समझ गई कि यही वो चट्टान है जिसके बारे में बूढ़े डाकू ने बताया था। नीली चट्टान के साए में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी के बाहर बांस की खूंटियों पर जाल लटक रहे थे। यही इस बूढ़े सारंग बाबा की झोपड़ी थी जो बूढ़े डाकू का दोस्त था। शकुंतला झोपड़ी के बाहर आकर रुक गई। झोपड़ी का दरवाजा बंद था। शकुंतला ने दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। अंदर से किसी ने पूछा, कौन है बाहर? शकुंतला ने कहा, सारंग बाबा से मिलना है। अंदर से आवाज आई, मैं ही सारंग बाबा हूँ। तुम कौन हो? आधी रात को मेरी झोपड़ी में क्यों आई हो? शकुंतला ने कहा, बाबा आप दरवाजा खोले, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अच्छा बेटी, खोलता हूँ दरवाजा। झोपड़ी का दरवाजा खुल गया। अंदर एक चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी में शकुंतला ने देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा इसके सामने खड़ा है। ये सारंग बाबा था। सारंग ने भी देखा कि एक खुश लिबास स्याह बालों वाली औरत इसकी झोपड़ी के दरवाजे में खड़ी है। सारंग बाबा ने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? शकुंतला झोपड़ी के अंदर आ गई। बाबा दरवाजा बंद कर लो, फिर मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। सारंग ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर कोने में मछलियां पकड़ने के जाल पड़े हुए थे। जमीन पर सूखी घास बिछी हुई थी जिस पर सारंग सो रहा था। शकुंतला घास पर सारंग बाबा के पास बैठ गई। सारंग ने कहा, अब बताओ बेटी तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारा सांस भी फूला हुआ है और तुम्हारे बालों में जंगलों के पत्ते अटके हुए हैं। क्या तुम जंगल में से भाग कर आई हो? शकुंतला ने कहा, हाँ बाबा। और फिर इसने रुमाल में से बूढ़े डाकू की दी हुई अंगूठी निकाल कर सारंग के हाथ पर रख दी। सारंग ने अंगूठी को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरे बड़े गहरे दोस्त की अंगूठी है। क्या वो चला गया? शकुंतला ने कहा, हाँ बाबा वो चला गया। इसका जहाज यहाँ से कूच कर गया है। सारंग बोला, क्या तुम शकुंतला हो? शकुंतला बोली, हाँ बाबा, मगर आपको मेरे नाम का इल्म क्यों कर हुआ? सारंग ने कहा, मेरा दोस्त मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता गया था। इसने मुझे बताया था कि तुम एक शरीफ और नेक खानदान की लड़की हो, मगर किस्मत के चक्कर में फंसकर मोशे के महल में लोड़ी बना दी गई हो। मुझे मालूम था कि तुम एक ना एक दिन इस जालिम के महल से भागकर मेरे पास जरूर आओगी। बहरहाल मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पहुँच गई। शकुंतला ने कहा, लेकिन सारंग बाबा मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आए, क्योंकि मेरे फरार होने के बाद मोशे स्मगलर पागल हो जाएगा। सुबह को जब इसे पता चलेगा कि मैं गायब हो गई हूँ तो उसके आदमी इस जजीरे का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। वो जरूर इस झोंपड़ी में भी आएंगे। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरे साथ साथ आप पर भी क़यामत टूट पड़ेगी। सारंग बाबा ने कहा, बेटी जब मैंने अपने दोस्त से वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा तो फिर मुसीबतों से क्या डरना, जो होगा देखा जाएगा। शकुंतला ने कहा, बाबा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में हो। मैं भी पकड़ी जाऊं और आपको भी मोशे स्मगलर के आदमी जान से मार डालें। हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सारंग बाबा ने कहा, बेटी फिर इसकी एक ही तरकीब है। शकुंतला ने पूछा, वो क्या बाबा? सारंग ने कहा, मेरी झोंपड़ी के पीछे जो नीली चट्टान है इसके अंदर एक छोटा सा गार है जिसके बारे में कभी किसी को इल्म नहीं हुआ। कम अज कम मैंने कभी किसी को अंदर जाते नहीं देखा। इस गार के मुंह पर जंगली झाड़ियां उगी हुई हैं। अगर तुम पसंद करो तो दिन के वक्त इसमें जाकर छुप सकती हो। वहाँ तुम्हें खाना पहुँचा दिया करूंगा। वैसे मैं पत्थर लाकर गार के मुंह के आगे भी चुन दूंगा ताकि किसी को शक ही ना पड़े कि इसके अंदर कोई इंसान रहता है। शकुंतला ने कहा, मैं गार के अंदर रहने पर तैयार हूँ, मगर बाबा आखिर मैं कब तक इस गार के अंदर पड़ी रहूंगी? क्या यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब नहीं की जा सकती? तुम्हारा मतलब है इस जजीरे से फरार होने की तरकीब? हाँ बाबा। सारंग बाबा गहरी सोच में पड़ गया। फिर सर उठाकर बोला, बेटी ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हें किसी न किसी तरह एक कश्ती पर सवार करवा कर यहाँ से भगा सकता हूँ, मगर तुम इतने बड़े समंदर में कहाँ जाओगी? समंदर बड़ा खूंखार है। तुम अकेली नाजुक औरत हो। समंदर में शार्क मछलियाँ भी हैं, तूफान भी आते हैं। तुम क्या करोगी? और फिर यहाँ आसपास कोई जजीरा भी नहीं। हजारों मील तक समंदर ही समंदर है। तुम एक छोटी सी कश्ती पर ज्यादा दिन तक भूखी प्यासी जिंदा नहीं रह सकोगी। शकुंतला ने मायूसी से कहा, तो बाबा क्या मैं जिंदगी भर अपने हामद और मासूम बच्चे से नहीं मिल सकूंगी? सारंग बाबा का दिल हिल गया। कहने लगा, बेटी घबराओ नहीं, खुदा तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। इस जजीरे पर कभी कभी कोई मुसाफिर जहाज भी खुराक लेने निकल आता है।
ایسا جہاز جب بھی آیا میں تمہیں اس میں سوار کرا دوں گا۔ شکنتلا نے سر جھکا لیا، اسے اپنا مستقبل پہلی بار طریق نظر آنے لگا۔ سارنگ بابا نے اسے سو جانے کے لیے کہا اور خود بھی جھونپڑی کے ایک طرف ہو کر سو گیا۔ شکنتلا سوکھی گھاس پر لیٹ گئی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پتھر دل سمندر کی چار دیواری میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شکنتلا کو ہم سارنگ بابا کی جھونپڑی میں ہی چھوڑتے ہیں، اب ہم ذرا آپ کو جاپان لیے چلتے ہیں، جہاں کیشو کی بندرگاہ کے شہر میں ناگ اور ماریا شاہی محل میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اس محل میں امبر کے انتظار میں تھے۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے 1 سال بیت گیا۔ امبر واپس نہ آیا تو ایک روز ماریا نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہاں سے واپس ہندوستان کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ امبر بھائی کا انتظار اب فضول ہے، وہ ضرور ہندوستان میں ہی ہمیں مل جائے گا۔ ناگ نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب یہاں رہتے رہتے بہت وقت گزر گیا، امبر اب یہاں نہیں آئے گا، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ماریا تو کیشو کے بادشاہ سے بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی، وہ ایک برس سے شاہی محل میں غائب حالت میں رہ رہی تھی۔ ناگ سب کو دکھائی دیتا تھا، چنانچہ اس نے بادشاہ سے جا کر اپنے دل کا حال بیان کیا کہ اب وہ وہاں سے واپس ہندوستان جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے بچے، یہ تمہارا اپنا محل ہے، تم چاہو تو ساری عمر یہاں رہ سکتے ہو، لیکن امبر بیٹا خدا جانے کہاں ہے، اس کا مجھے بھی انتظار ہے۔ اگر تم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں روکنے والا کون ہوں؟ تم تیاری کر لو، میں تمہارے لیے شاہی جہاز کا بندوبست کر دوں گا، تم اس جہاز میں بیٹھ کر واپس ہندوستان جا سکتے ہو۔ یہ میرا خاص جہاز ہوگا جو تمہیں ہندوستان چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ ناگ نے کہا، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں بادشاہ سلامت کہ آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کوئی تکلیف نہیں بیٹا، یہ تو میرا فرض ہے، تم لوگوں نے میرے بیٹے کی جان بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ناگ نے ماریا کو جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بادشاہ نے ان کے سفر کے لیے ایک خاص بحری جہاز کا بندوبست کر دیا ہے۔ وقت مقرر پر ناگ اور ماریا جہاز پر سوار ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا مگر بڑا مضبوط شاہی جہاز تھا جس کے مستولوں اور پیندوں پر سنہری رنگ گرا ہوا تھا۔ اس جہاز کو شاہی غلام چلا رہے تھے۔ بادشاہ اور شہزادہ خود سمندر کے کنارے انہیں چھوڑنے آئے۔ ماریا چونکہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی اس لیے وہ پہلے ہی جہاز میں سوار ہو گئی۔ اس کے بعد ناگ بھی بادشاہ اور شہزادے سے مل کر جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز کے بادبان کھلے اور وہ کھلے سمندر میں بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف سفر کرنے لگا۔ 2-3 دنوں کے سفر کے بعد وہ سمندر کے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں پانی کے اندر بڑی بھیانک چٹانیں تھی، مگر شاہی بیڑے کے تجربہ کار ملہا اسے بڑی آسانی سے نکال کر لے گئے۔ اب ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ادھر یہ شاہی بیڑا ناگ اور ماریا کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، ادھر سمندری ڈاکو کا جہاز شیواجی ٹھگ کو لے کر جاپان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے پیچھے امبر ایک تجارتی جہاز میں سوار جاپان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ بحری ڈاکو کا جہاز ایک چمکیلی صبح کو سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ شیواجی ٹھگ، اس کے 3 اور دوسرے ڈاکو اور کپتان جہاز کے عرصے پر آرام سے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ جہاز کے اونچے مستول پر چڑھے ہوئے ایک بحری ڈاکو نے اوپر سے آواز لگائی، شکار شکار شکار۔ اس لفظ کے ساتھ ہی سمندری ڈاکو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شکار کا مطلب یہ تھا کہ کوئی تجارتی جہاز بحری ڈاکو کے جہاز کی طرف بڑا چلا رہا ہے۔ کپتان نے اعلان کیا، جہاز آ رہا ہے، اس پر حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمندری ڈاکو نے سروں پر لال پیلے نیلے رومال باندھ لیے اور تلواریں، خنجر اور نیزے سنبھال لیے اور عرصے پر آ کر جمع ہو گئے۔ ان کا حملہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تجارتی جہاز پر رسوں کی مدد سے چھلانگ لگا دیتے اور مسافروں کا قتل عام شروع کر دیتے۔ پھر وہ جہاز کو اپنے قبضے میں کر لیتے اور سارا مال لوٹ کر اپنے جہاز پر آ جاتے اور تجارتی جہاز کو آگ لگا کر کھلے سمندر میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ کپتان نے شیواجی سے کہا، میں بہت خوش ہوں کہ ایک جہاز مل گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ جاپان تک کا سفر یوں ہی بیکار جائے گا، مگر قدرت نے ایک گرما گرم شکار ہماری طرف روانہ کر دیا۔ شیواجی ٹھگ بھی خوش تھا، کہنے لگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ جیسے تجربہ کار کپتان کے ساتھ ایک جہاز کو لوٹتے اور مسافروں کو قتل ہوتے دیکھوں گا۔ کپتان نے ہوا میں تلوار کا وار کرتے ہوئے کہا، میں تو دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اتنے میں ایک ڈاکو نے مستول پر سے آواز لگائی، کپتان، یہ کوئی شاہی جہاز معلوم ہوتا ہے۔ کپتان بولا، ہے شاہی جہاز؟ یہ تو ہماری بے حد خوش قسمتی ہے، اس پر تو شاہی خزانہ لدا ہوگا۔ شیواجی بولا، لیکن کپتان، اس میں فوج بھی تو ہو سکتی ہے۔ کپتان کہکا لگا کر ہنس پڑا، ارے شاہی فوج تو موٹی بطخیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے بہادر ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو
کہ میرے بہادر ڈاکو ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جاپان کا شاہی بیڑا ابھر کر سمندر کی لہروں پر آ گیا۔ اس بیڑے پر ناگ اور ماریا سفر کر رہے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی 50 کے قریب غلام اور ایک کپتان تھا۔ شاہی بیڑے کے کپتان نے بھی دور ایک جہاز کے سفید بادبانوں کو دیکھا اور ناگ سے کہا، کوئی تجارتی جہاز معلوم ہوتا ہے، ہندوستان سے چل کر کیشو کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ناگ بھی غور سے جہاز کو دیکھنے لگا جو دم بدم ان کے قریب آ رہا تھا۔ پھر اچانک شاہی کپتان نے خوف زدہ ہو کر کہا، ہائے مارے گئے۔ ناگ نے پوچھا، کیا ہوا کپتان صاحب؟ شاہی کپتان نے کہا، یہ تو سمندری قزاقوں کا جہاز ہے۔ ناگ نے جہاز کی طرف دیکھا۔ ماریا بھی غائب حالت میں اس کے پاس کھڑی جہاز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بحری ڈاکو نے اس وقت تک جہاز پر اپنا خوفناک اور ہڈیوں والا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، اگر تم اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو۔ مگر شاہی جہاز کا کپتان بالکل غائب ثابت ہوا۔ سمندری ڈاکو کے جھنڈے کو دیکھتے ہی اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس پر موت کا خوف چھا گیا اور ورشے پر بیٹھ کر بولا، بھائی صاحب، اب ہمیں کوئی طاقت سمندری ڈاکو کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی۔ اب ہم مارے جائیں گے۔ سمجھو بس 2-4 جو زندگی کے سانس رہ گئے ہیں ان کا مزہ لے لو۔ ناگ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کپتان صاحب، آپ کو تو بہت بہادر ہونا چاہیے، ڈرنا تو ہمیں چاہیے، مگر الٹا آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ شاہی کپتان بولا، میاں تمہیں کبھی بحری ڈاکو سے پالا نہیں پڑا، ان جیسے ظالم اس دنیا میں کہیں نہیں ہے، یہ تو مسافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ ماریا کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ کپتان نے جو ایک عورت کی ہنسی کی آواز سنی تو ڈرتے ہوئے بولا، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ یہ ہنسی کس کی تھی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ یہ ضرور کوئی چڑیل ہے جو ہماری موت بن کر جہاز پر آ گئی ہے۔ ناگ نے کہا، کپتان صاحب، اگر تم نے ڈرنا ہی ہے تو نیچے جا کر بیٹھ جاؤ اور باقی غلاموں کے حوصلے پست نہ کرو۔ اب سمندری ڈاکو کا جہاز قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کے عشے پر کھڑے بحری ڈاکو کے خوفناک چہرے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ناگ نے غلاموں سے کہا کہ وہ بہادری سے مقابلہ کریں۔ ڈاکو بزدل ہوتا ہے، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس کے سامنے دیوار بن کر ڈٹ جاؤ، وہ بھاگ جائے گا، ہم اسے بھگا دیں گے، تو فکر نہ کرو، گھبرانا نہیں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے، آسمان سے غیبی مدد آئے گی۔ مگر سب غلاموں کے چہرے اترے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ان کے رنگ زرد تھے۔ اب بحری ڈاکو کا جہاز سامنے آ گیا تھا۔ بحری ڈاکو نے رسو کو تھام کر بھیانک چیخیں ماری اور اچھل کر تلواریں ہاتھوں میں لیے شاہی بیڑے پر چھلانگیں لگا دی۔ انہوں نے آتے ہی غلاموں کو کاٹ کاٹ کر مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارے اپنے آپ تلواروں کے آگے گرتے ہی چلے گئے۔ ناگ بھاگ کر بیڑے کے اوپر چلا گیا۔ ماریا نے ایک تلوار ہاتھ میں لے لی اور غائب حالت میں ہی ڈاکو کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے 10-12 ڈاکو کی گردنیں بالکل صاف کر دیں۔ عرشے پر کھڑے کپتان اور شیواجی بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ڈاکو کی گردنیں اپنے آپ کیسے اڑتی جا رہی ہیں۔ ادھر ناگ نے جہاز کے اوپر چڑھ کر آنکھیں بند کی اور ہاتھ اوپر اٹھا کر جو زور سے جھٹکا دیا تو کتنے ہی سانپ اس کے ہاتھوں سے نکل کر بحری ڈاکو کے اوپر لپکے۔ ان میں کوہرام مچ گیا، مگر سانپوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ان سبوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ سانپ اس قدر زہریلے تھے کہ ڈاکو کو ڈستے ہی ڈاکو موت کی نیند سو گئے۔ شیواجی کے تینوں ٹھگ بھی مارے گئے۔ اب صرف شیواجی اور ڈاکو کا کپتان اور 2 ڈاکو رہ گئے تھے جو اپنے جہاز پر کھڑے لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ناگ نے رسی کو پکڑا اور لٹک کر کپتان کے جہاز پر آ گیا۔ ماریا بھی اس کے ساتھ ہی ڈاکو کے جہاز پر آ گئی۔ شیواجی اور کپتان نے تلواریں نکال کر ناگ پر حملہ کر دیا، کیونکہ انہیں صرف ناگ ہی نظر آ رہا تھا۔ ماریا تو انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ ویسے ایک حالی رسی کو اچھل کر بحری بیڑے پر آتے سب نے دیکھا، مگر وہ وقت حیرانگی کا نہیں تھا۔ دشمن ان کے جہاز پر آ چکا تھا، ایک ایسا دشمن جس نے اپنی جادوگری کے زور پر ان کے سارے ڈاکو موت کے گھاٹ اتار دیے تھے۔ کپتان ناگ کی طرف بڑھا۔ وہ ناگ کو ایک زبردست جادوگر سمجھ رہا تھا، جس کی جادوگری نے اس کے سارے ساتھیوں کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ اگرچہ ناگ کے شاہی بیڑے کے بھی سارے آدمی مارے گئے تھے، جو ہی کپتان تلوار لہرا کر ناگ کی طرف بڑھا، ناگ لپک کر لکڑی کی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ شیواجی ٹھگ بھی اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے لپکا۔ ناگ نے سانس کی پھنکار ماری اور غائب ہو کر سانپ بن گیا۔ سانپ کے روپ میں آ کر ناگ ایک جگہ چھپ گیا۔ اب جہاز پر ماریا کے ساتھ ساتھ ناگ بھی غائب ہو چکا تھا۔ کپتان، ڈاکو اور شیواجی بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو ان کا دشمن وہاں موجود تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا۔ انہوں نے تلواریں لے کر جہاز کا کونا کونا چھان مارا، مگر ناگ انہیں کہیں نہیں ملا۔ کپتان نے شیواجی ٹھگ سے کہا، میں زندگی میں پہلی بار ایسی جادوگری دیکھ رہا ہوں کہ ایک جیتا جاگتا انسان غائب ہو گیا، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ شیواجی ٹھگ بولا، میرا خیال ہے یہ کیشو کے بادشاہ کا شاہی جادوگر تھا جو ہندوستان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے لڑائی مول کر سخت غلطی کی، اب ہم اپنی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ کپتان غرا کر بولا، اس جادوگر نے میرے بہترین ساتھی کو ہلاک کیا ہے، میں اس سے انتقام لوں گا، میں اس کے شاہی بیڑے کو آگ لگا دوں گا۔ چنانچہ کپتان نے بہت سے کپڑوں کو
رال میں پھگو کر آگ لگائی اور ناگ کے شاہی بیڑے میں پھینک دیا۔ شاہی بیڑے میں غلاموں ڈاکو کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیڑے میں آگ لگ گئی، شعلے آسمان کو چھونے لگے اور سارے کا سارا لکڑی کا جہاز جل کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ کپتان نے کہکا لگا کر کہا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، مگر ابھی میرا اصل دشمن باقی ہے، ابھی اس سے بدلہ لینا باقی ہے۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک اس وقت ناگ کپتان کے قریب ہی لکڑی کے صندوق کے درمیان سانپ بن کر چھپا ان کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ماریا کپتان کے بالکل پیچھے تلوار لیے کھڑی تھی۔ ناگ نے زور سے سیٹی بجائی۔ ماریا نے سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ سیٹی کی آواز سن کر کپتان اور شیواجی نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شیواجی نے کہا، یہ تو سانپ کی آواز تھی۔ کپتان بولا، ہاں یہ سانپ کی آواز تھی۔ کپتان نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، مگر اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے پیچھے ماریا تلوار ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ماریا نے سانپ کا اشارہ پاتے ہی تلوار کا ایک ہاتھ مارا اور کپتان کا کندھا سینے تک کٹ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر جہاز کے عرصے پر گرا اور آنکھیں پھڑپھڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شیواجی ٹھگ ڈر کر دور بھاگ گیا۔ کپتان کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اس نے آواز دے کر پکارا، شیواجی میری مدد کرو، جادوگر نے حملہ کر دیا ہے۔ اس پر ماریا نے کہا، بدبخت ڈاکو، تجھے تیرے ظلموں کا بدلہ مل رہا ہے۔ تو نے آج تک سینکڑوں بے گناہ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، آج تو خود موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ یاد رکھ، ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ پہلے خود اس میں گرتا ہے۔ کپتان چکر کھا گیا کہ یہ عورت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے سامنے کوئی عورت نہیں تھی۔ اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کندھے پر تلوار کا گہرا زخم لگا ہوا تھا اور خون برابر بہے چلا جا رہا تھا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، تم کون ہو؟ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ کیا تم جن ہو، بھوت ہو؟ ماریا نے کہا، میں نہ تو کوئی جن ہوں نہ بھوت، میں صرف تمہاری موت ہوں، جو ان بے گناہوں کا بدلہ لینے آئی ہوں، جن کو تم نے اور تمہارے ڈاکو نے لوٹ کر ہلاک کر دیا۔ اب اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کپتان نے کہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ماریا نے کہا، موت کسی کو معاف نہیں کرتی، یہ اگر غریب کو آتی ہے تو ظالموں اور بادشاہوں کو بھی آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ماریا نے تلوار کا ایک اور وار کیا اور کپتان کی گردن کٹ کر سمندر میں لڑکھڑاتے ہوئے جا گری۔ ظالم کپتان ڈاکو کی لاش وہیں تھوڑی دیر تڑپی اور پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ شیواجی ٹھگ دور کھڑا یہ بھیانک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے تو یہ دیکھا کہ کپتان کے کندھے پر خدا جانے کہاں سے تلوار لگی اور وہ نیچے تک کٹ گیا۔ پھر اس نے کپتان کو کسی کے ساتھ باتیں کرتے سنا۔ اس نے جوا میں کسی عورت کی آواز بھی سنی جو اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر شیواجی نے دیکھا کہ کپتان کی گردن خود بخود اس کے جسم سے علیحدہ ہو کر لڑکتی ہوئی سمندر میں جا پڑی۔ وہ تو دہشت سے زرد ہو گیا۔ تو کیا جہاز پر کسی اسیب نے قبضہ کر لیا تھا؟ شیواجی ٹھگ اس گھڑی کو کوسنے لگا جب اس نے اس جہاز پر قدم رکھا تھا۔ کاش وہ اس جہاز پر سفر نہ کرتا، کاش وہ اس سفر پر کبھی گھر سے نکلا ہی نہ ہوتا۔ تو کیا اس نے شکنتلا کے ساتھ جو ظلم کیا تھا قدرت نے اس سے بدلہ لیا؟ کاش وہ شکنتلا کو خرید کر کبھی فروخت ہی نہ کرتا، آخر وہ کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی اور کسی کے بچے کی ماں تھی۔ شیواجی ٹھگ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا اور ماریا ناگ سے کہہ رہی تھی، ناگ بھائی، وہ جو سامنے ایک ڈاکو بیٹھا ہے اس کا کیا کریں؟ ناگ نے کہا، ماریا بہن، یہ بھی ڈاکو کا ساتھی ہے، اسے بھی ہلاک کر دینا چاہیے۔ ماریا نے کہا، لیکن پہلے اسے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ یہ جہاز کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس شخص سے ہمیں بھائی امبر کا کچھ پتہ مل جائے، کچھ سراغ مل جائے۔ ہاں، یہ تمہارا خیال ٹھیک ہے، چلو اس سے چل کر معلوم کرتے ہیں کہ وہ کون ہے اور جہاز کدھر سے آ رہا تھا۔ تم جا کر اس سے بات کرو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ماریا نے ہاتھ میں ابھی تک تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ وہ جہاز کے عرصے پر قدم قدم چلتی شیواجی ٹھگ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ جہاز کے بادبان لپیٹ دیے گئے اور وہ سمندر میں ایک ہی جگہ کھڑا جھوم رہا تھا۔ شیواجی ٹھگ نے عرصے پر کسی قدموں کی آواز سنی تو چکنا ہو گیا۔ اس نے تلوار لہرا کر پوچھا، کون ہے؟ خبردار آگے مت آنا، نہیں تو ہلاک کر دوں گا۔ ماریا کو سخت غصہ آیا کہ یہ کس قدر ضدی اور کمینہ شخص ہے، اپنے ساتھی کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھ چکا ہے، پھر بھی اکڑ دکھا رہا ہے۔ ماریا نے اس کے ہاتھ پر زور سے تلوار ماری۔ شیواجی ٹھگ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ وہ تلوار اٹھانے کو آگے بڑھا تو ماریا نے اس کی پیٹھ پر ایک زوردار لات ماری۔ وہ اوندے منہ عرصے پر گر پڑا۔ ماریا نے پاؤں کی ٹھوکر سے تلوار کو سمندر میں گرا دیا۔ شیواجی ٹھگ اٹھ کر بیٹھ گیا اور سہمی ہوئی نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اسیب قریب ہی ہے۔ ماریا نے گرج کر پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ شیواجی ٹھگ نے کہا، میرا نام شیوا ٹھگ ہے، میں ملک ہندوستان سے آ رہا ہوں۔ ماریا نے پوچھا، تم جاپان کیا کرنے جا رہے تھے؟ شیوا ٹھگ بولا، میں لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کا دھندا کرتا ہوں۔ میں لونڈی خرید کر جاپان جا رہا تھا کہ جہاز پر مصیبت نازل ہو گئی۔ ماریا نے کہا، ناگ بھائی سامنے آ جاؤ۔
नाग सांप के रूप में सामने आकर अपना फन फैलाकर शिवाजी ठग के सामने झूमने लगा। इसने डरते हुए कहा, ये सांप कहाँ से आ गया? मारिया ने कहा, ये सांप तुम्हारी मौत बनकर आया है। तुमने सैकड़ों घरों को तबाह और बर्बाद किया। तुमने सैकड़ों औरतों को अगवा करके दूसरे मुल्कों में फरोख्त कर दिया। कई बच्चों को उनकी माओं और कई माओं को उनके बच्चों से महरूम किया। तुम्हारी सजा बड़ी सख्त होगी। तुम्हें पहले ये सांप डसेगा, फिर मैं अपनी तलवार से तुम्हारी बोटियां अलग अलग कर दूंगी। शिवाजी की मकार आंखों ने देखा कि इसके पास ही तख्ते पर एक लकड़ी का डंडा था। इसने लपक कर वो डंडा उठाया और सांप पर हमला कर दिया। अगर नाग तेजी से दूसरी तरफ हट न जाता तो डंडा इसकी कमर में पड़ चुका होता। नाग के 2 टुकड़े हो जाते। नाग जोर से फुनकारा। गुस्से से इसके मुंह से झाग आ गई। मारिया का रंग भी गुस्से से लाल हो गया। मारिया ने तलवार की नोक शिवा ठग की गर्दन पर रख दी और कहा, मक्कार इंसान, अब बता तो हमसे बचकर कहाँ जाएगा? क्या तू समझता है कि जुल्म करने वाले आदमी पर मजलूम की आह कभी नहीं पड़ती? क्या जालिम शख्स ऐशो इशरत में ही जिंदगी बसर करता रहता है? हरगिज नहीं। एक वक्त आता है कि इसे इसके एक एक जुल्म का हिसाब लिया जाता है। इसे पता चलता है कि किसी पर जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर फिर पछताने से कुछ नहीं होता क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। नाग भी फुनकार मारकर इंसान के रूप में शिवा ठग के सामने आ गया। इसने तलवार हाथ में ले ली। शिवा ठग की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने अपनी आंखों के सामने एक सांप को फनकार मारकर इंसान बनते देखा। इसने जो कुछ देखा था इसे यकीन नहीं आ रहा था। इसे तो गश आ गया था। वो अगरचे बड़ा जालिम आदमी था मगर वहम परस्त भी था। वो लोगों को कत्ल कर सकता था मगर सांप को इंसान बनते नहीं देख सकता था। इसने पूछा, ये कैसे हो गया? सांप देवता इंसान के रूप में कैसे आ गया? क्या तुम सांप देवता हो? क्या तुम नाग देवता हो? नाग ने कहा, मैं नाग देवता हूँ और तुम्हारी मौत का प्याम लेकर आया हूँ। ये बताओ, तुमने एक ऐसे नौजवान को कहीं देखा जो कभी नहीं मरता, जिसका रंग साफ और आंखों में बेहद कशिश थी, जिसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं लगता, जिसके जिस्म से कभी खून नहीं बहता? शिवाजी ठग नाग का मुंह देख रहा था कि वो किस आदमी के बारे में कह रहा है। नहीं, मैंने हिंदुस्तान के मुल्क में ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा। मगर वो कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? नाग ने कहा, वो मेरा भाई है। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे पूछ रहे हो? तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? या मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूं या सांप बनकर तुम्हारे जिस्म में जहर दाखिल कर दूं? शिवाजी ने कहा, तुम अगर मुझे माफ कर दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करते करते गुजार दूंगा। नाग ने कहा, दुश्मन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन काबू में आ जाए तो फिर इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मारिया ने कहा, नाग भाई, इसने औरतों पर जुल्म किए हैं। ये मेरा शिकार है। इससे औरतों और बच्चों के जुल्म का मैं बदला लूंगी। नाग ने कहा, बहुत अच्छा मारिया, इससे तुम ही बदला लो। शिवाजी ने ये बातें सुनी तो अशे पर से उठकर दौड़ा और इसने समंदर में छलांग लगा दी। नाग और मारिया इसे देखते रह गए। मारिया बोली, अम्बा, समंदर में भला कहाँ बचेगा? इसे समंदर की मौत ज्यादा पसंद थी। नाग ने कहा, चलो अच्छा है मारिया बहन, खुद ही अपनी मौत ने चुन ली और समंदर में छलांग लगा दी। हमें इसके खून से हाथ नहीं गंदे करने पड़े क्योंकि इसने बहुत से सैकड़ों बेगुनाह औरतों और बच्चों को मारा था। आज हमने इन सब बेगुनाह औरतों और बच्चों का बदला ले लिया है। नाग ने डाकू कप्तान की लाश भी उठाकर समंदर में फेंक दी। अब वो बहरी डाकू के जहाज पर अकेले रह गए थे। वो इस जहाज के मालिक थे जिसके मालिक ने करीबन सैकड़ों जहाजों को लूटकर इनके मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था और जहाजों को आग लगा दी थी। मारिया ने कहा, नाग भाई, सबसे पहले तो हमें इस जहाज के बादबान खोलने चाहिए ताकि ये किसी तरफ को रवाना तो हो, फिर इसका रुख मोड़कर हिंदुस्तान की तरफ करना है। नाग ने कहा, मारिया बहन, तुम ठीक कहती हो। नाग जहाज के मस्तूल पर चढ़ गया और इसने जहाज के सारे बादबानों की रस्सियां खींचकर इन्हें खोल दिया। बादबानों में हवा भर गई और जहाज एक तरफ को चलना शुरू हो गया। नाग ने सबसे पहला काम ये किया कि नीचे कैबिन में जाकर चमड़े का वो नक्शा देखा जो मेज पर फैला हुआ था। वो ये मालूम करना चाहता था कि जहाज किस तरफ को जा रहा है। इसने कुतुबनुमा पर नजर डाली तो पता चला कि जहाज का रुख जनूब मशरक की तरफ था। ये रुख दोबारा जापान की तरफ था। इसने मारिया से कहा, अगर जहाज इसी रुख पर चलता रहा तो हम एक बार फिर जापान पहुंच जाएंगे। मारिया ने कहा, फिर क्या किया जाए? जहाज का रुख शमाल की तरफ मोड़ना होगा। वो कुतुबनुमा लेकर ऊपर जहाज के अर्शे पर आ गया। इसने चरखी को घुमाना शुरू कर दिया। चरखी के घूमते ही जहाज का रुख भी शमाल मगरब की जानब होना शुरू हो गया। थोड़ी सी कोशिश के बाद जहाज अब ठीक सिमत पर चल रहा था। अब नाग और मारिया ने नीचे जाकर जहाज के तहखाने का मुआयना किया। यहाँ कहीं एक संदूक थे जो जरो जवाहरात से भरे हुए थे। ये सारी दौलत डाकू ने मुख्तलिफ तजारती जहाजों से लूट कर जमा की थी। एक तरफ रेशमी कपड़ों के ढेर लगे हुए थे। जहाज के बावर्ची खाने में खुराक का इतना बड़ा जखीरा पड़ा था कि वो इनके लिए 1 साल के लिए काफी था। नाग और मारिया जहाज के ऊपर अर्शे पर आ गए। मारिया ने कहा, अगर हम इसी तरह सफर करते रहे तो
کیا خیال ہے ناگ بھائی، ہم کب تک ملک ہندوستان کے ساحل پر پہنچ جائیں گے؟ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔